اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اعجاز قرآن کے اوپر ہم جو گفتگو کر رہے تھے اپنے پہلے پارٹ میں، آج اس کا دوسرا حصہ یا دوسرا پارٹ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا مکمل معجزہ ہونا چند اور باتوں سے آج ہم ثابت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنی جان اپنی مال کی حفاظت وہ کرنا پسند کرتا ہے، اور اب کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی جان اس کا مال جو ہے تلف ہو جائے، نقصان ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت مکے کے کفار نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے کہ ہمارے بتوں کی سخت مذمت کرتی ہوئی نازل ہو رہی ہے، ہمارے خداؤں کو برا کرتی ہوئی نازل ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے خداؤں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جو محمد ہمیں سنا رہے ہیں، محمد ہمیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب جو ہے وہ رد کر رہے ہیں۔ پہلے تو کفار عرب نے یہ کہا کہ محمد کا کلام ہے، پھر یہ کہا کہ سلمان فارسی کی مدد سے مرتب کر لیا ہے، اور پھر کہا کہ یہ سحر ہے، جادو ہے۔ قرآن نے ان سب بکواسوں کو رد کر دیا اور پھر کٹ پڑنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ اسلام سے مقابلہ ہوا، ہزاروں کی جانیں چلی گئیں، لاکھوں کا مال ضائع ہو گیا، لیکن قرآن کا اثر کم نہیں ہوا اور روز افزوں ترقی ہوتی رہی۔ یہ اسلام سے ٹکر اتنا کھاتے رہے، برباد ہوتے رہے، اپنا مال بھی ضائع کرتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ فصاحت و بلاغت کا جو انداز قرآن مجید نے پیش کیا، اگر موجودہ دور کے اندر اس کا ہم موازنہ کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے، اس کے ہزارہ دریچے ہوتے ہیں، ہزارہ باب ہوتے ہیں، ہزارہ طریقے سے لکھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا قاری اس کے کلام کو، اس کے لکھنے والی جملوں کو، اس کو کتاب کو سرائے۔ فارسی میں فردوسی خدائے شکر کہا گیا، جس کی فصاحت و بلاغت اور جس کے کمال کا ڈنگا چاردانگ عالم میں بج رہا ہے۔ اردو زبان میں میر تقی میر اور مرزا غالب اور میر انیس کو خدائے شاعری مانا گیا ہے۔ یورپ کے اندر شیکسپیئر کو بلند مقام دیا گیا۔ نثر نویسوں میں شیخ سعدی شیرازی کو بڑا درجہ دیا گیا۔ ہندی زبان میں والمیک اور تلسی داس کو اچھی جگہ نصیب ہوئی، لیکن کوئی ایسا کلام نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے۔ بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے ان جیسا کلام تیار کیا۔ تب جب ضرورت ہو تو ایسے بہت سے افراد ہمارے ملک میں مل جاتے ہیں جو کامل طور پر رائٹر ہوں یا کامل طور پر شاعر ہوں، اپنی کلام سے، اپنی شاعری سے محظوظ کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کے کلام کو اپنے سے کلام سے ملا دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اصل کلام کس کا ہے، اصل شاعر کون ہے یا اصل ناقل کون ہے۔
بخلاف قرآن مجید کے اس کا مطلقاً جواب نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کمر باندھ کر اٹھے اور زور لگایا، تھک ہار کر بیٹھ گئے، اب تک ایک سورہ کا جواب نہیں لا سکے، تو قرآن مجید کا کیا کہنا کہ جب کہ اس کی آیت کو کوئی بھی ایک آیت دیگر عبادتوں میں لی جاتی ہے تو وہ ان میں اس طرح نمایاں ہو جاتی ہے جیسے جھوٹے موتیوں میں سچے موتی نمایاں ہوتے ہیں۔ ابھی ابن ابی الاوجا ایک ملحد ہے مشہور عرب کا، اور یہ اس بات پہ تیار ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جواب تیار کی جائے، اور اس نے اس کے لیے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء عرب کو مدعو کیا اور ایک گروپ تشکیل دیا، ادبی گروپ تیار کیا، اور ان میں سے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا، جن میں نمبر 1 ابو شاکر دسانی ہے، پھر ابو مقنع ہے، پھر عبد الملک البصری ہے، یعنی ابن ابی الاوجا سمیت یہ 3 افراد بھی موجود ہیں۔ اس بات پر متفق ہوئے تینوں افراد کہ ہم چاروں افراد اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم چاروں جو ہیں وہ قرآن مجید کا جواب لائیں گے، اور اگلے سال حج کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے قرآن کا جواب پیش کیا جائے گا، تاکہ دعویٰ قرآن جو ہے باطل ہو جائے۔ جب دعویٰ قرآن جو ہے باطل ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، اسلام ایسے ہی وجود میں آ گیا ہے، لہذا اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ اور لوگ اپنے جہاں پر جب چلے گئے، 1 سال بعد جب حج جمع ہوئے حج کے موقع پر تو تبادلہ خیال کیا گیا، تو چاروں تھکے ہوئے تھے اور عاجز تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ بڑی توجہ سے میں ایک جواب لکھ رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ جواب لکھ رہا تھا، پھر جب اس میں آیت پہ پہنچا کہ استعین منہ خلص نجیہ، تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے اپنے آپ کو عاجز پایا۔ دوسرے نے کہا کہ میری بھی پوری توجہ، میں بھی اپنی پوری توجہ سے کام کر رہا تھا، لیکن جب میں اس آیت پہ پہنچا یارز و ابلئی وہاں کا وہ سما و اقلئی وغیظ الماء، تو میں یقین ہو گیا قرآن کا مقابلہ اور معارضہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نے کہا جب میں اس آیت پہ پہنچا الذین تؤون، تو میری ساری توجہ سے مرکوز ہو گئی اور میں 1 سال تک اسی پہ غور کرتا رہا اور آگے نہ بڑھ سکا۔ چوتھے نے کہا اسی قسم کا واقعہ میرے ساتھ بھی ہے، جب میں اس آیت پہ پہنچا لا کھانا فیما پاؤں، تو میری عقل تھک ہار کر بیٹھ گئی اور میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ غرض یہ کہ کوئی کچھ بھی نہ لکھ سکا اور سب کے سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کا اسلوب و ڈھنگ نرالا ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ نظم ہے، نہ مسلسل سجا ہے، نہ خطبہ ہے، نہ آری ہے، نہ دعا ہے، یعنی قرآن نہ کسی نظم سے ملتا ہے، نہ کسی نثر سے ملتا ہے، نہ مسجع کلام سے ملتا ہے، نہ آری ہے، نہ خطبے سے ملتا ہے، نہ دعا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کلام بلاغت نظام ہے جو کسی کلام میں نہیں آتا، لیکن سب پر حیرت انگیز فوقیت رکھتا ہے۔ اس میں کلام کی جملہ چاشنی پائی جاتی ہے اور بدرجہ عطف موجود ہے۔ وہ ایک شخص جو ولید بن مغیرہ رسول کا کلام سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، رسول نے کہا کہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت تلاوت کری، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُم مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ، یہ سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، بھاگ کھڑا ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہا کیا ہے، یہ اس قسم میں شعر ہے، اس قسم میں خطبہ ہے، تو کہا کہ اس میں ایسی حلاوت ضرور ہے کہ اس کا بیان نہیں کہہ سکتا، نہ اس قسم میں شعر ہے، نہ اس قسم میں خطبہ ہے۔ خطبہ تو کلام متصل ہوتا کا نام ہے، اور متفرق وہ کلام جو ہے، قرآن جو ہے وہ جو محمد سنا رہے ہیں وہ الگ الگ کلام ہے۔
لیکن یہ ضرور سمجھ چکا ہوں میں کہ یہ محمد کا کلام ہے اور یہ کوئی جادو ہے. محمد نے جادو کر دیا، کیونکہ جادو جو ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ جادو کر رہے ہیں، کہ تو جادو جو ہے وہ دلربا اور دل فریب ہوتا ہے، اس لیے نعوذ باللہ محمد نے جادو کر دیا. یعنی وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جادو ہے قرآن. جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے ہی وہ پہچانتا ہے، ویسے ہی اس چیز کو پہچانتا ہے، ویسی چیز کو اپناتا ہے. 12 جو عرب لوگ جنگجو تھے، بدعملی اور ان کی سرشت میں شامل تھی اور اس کے سوا کچھ جانتے نہ تھے، تو قرآن نے خدا کی معرفت اور کے اوصاف بیان کیے، یعنی اوصاف معرفت بیان کیے، روحانیت بیان کی، اخلاق حسنہ کی تعلیم کے باب میں اس قدر لطیف مضامین پیش کیے جس نے ارباب دانش کو حیران کر دیا. یعنی جس قسم کے تصورات سے عرب کے دماغ خالی تھے، قرآن نے مضبوط طریقے سے پیش کر کے ان لوگوں کو بتا دیا یہ کلام اور اس کی تعلیم مافوق بشریت ہے. قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ ہر بہر صحیح ہے. دنیا میں جو قانونی حریت ہوتا ہے اس میں ترمیم گنجائش ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس میں امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے، ترمیم کر دی جاتی ہے، لیکن جو قرآن نے اصول مرتب کر دیے وہ ہمیشہ وہی رہیں گے. حدیث رسول ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کی حلال کی ہوئی چیز قیامت تک حلال رہے گی، محمد کی حرام کی ہوئی چیز قیامت تک حرام رہے گی. جو احکام قرآن مجید نے معین کر دیے ہیں وہ چاہے چھوٹوں سے متعلق ہوں یا بڑوں سے متعلق ہوں، کمزور سے متعلق ہوں یا طاقتور سے متعلق ہوں، عورت سے متعلق ہوں یا مرد سے متعلق ہوں، بڑوں سے متعلق ہوں یا چھوٹوں سے متعلق ہوں، شہری سے متعلق ہوں یا دیہاتی سے متعلق ہوں، سب کے لیے یکساں کام دے رہے ہیں اور قیامت تک کام دیتے رہیں گے. اللہ نے اس کتاب میں انبیاء کے جو قصے بالکل صحیح سے بیان کیے ہیں، جن کے گزرے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں. یہ کام پیغمبر کا نہیں ہو سکتا، یقین ماننا پڑے گا کہ اتنے پرانے واقعات کا بیان کرنا اور مطابق واقع خداوند عالم کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اور اس کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی بس کی بات ہے. خداوند عالم کے سوا کوئی اور بیان کر نہیں سکتا، اور یہی اس کی اعلامیہ اور معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید مکارے میں اخلاق پر اتنی سیر حاصل گفتگو پیش کر رہا ہے اور انہی آیات اور انہی سوروں کے ذریعے سے علاج باطنی اور ظاہری بھی کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص روحانی، جسمانی، باطنی، ظاہری امراض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج بھی وہ کر رہا ہے. کسی کو اگر بخار ہو جائے تو اس کے لیے آیت پیش کرتی، سورت پیش کرتی. کسی آیت کی تلاوت سے درد سر دور ہو رہا ہے، کسی کی آیت کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کے درد کو شفا مل رہی ہے، آنکھوں کا درد جو ہے ختم ہو رہا ہے. کسی آیت کی تلاوت سے سوء مزاجی خواصت نفس کا دفیہ ہو رہا ہے. کتنے کفار کے کفر کا علاج ہو گیا، وہ مومن ہو گئے. کتنے گناہگار تائب ہو گئے. غرض آج تک کسی آدمی کا کلام اس انداز کا نہیں ملا جس میں بیان کچھ ہو اور فائدہ اس سے کچھ اور ہو جائے. یعنی ایک ہی بیان حسن اخلاق کے لیے بھی کافی ہے، اصلاح تمدن بھی کرتا ہے، روحانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے، کسی قصے کو بھی بیان کرتا ہے اور شفائے امراض کا ذریعہ بھی ہو. اور جب انسان سے اس قسم کا کلام صادر ہونا محال ہو، لا محالہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہوگا. جس کی مثل لانے سے عاجزی مسلم ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، لہذا قرآن معجزہ قرار پائے گا. قرآن مجید نے غیب کی باتیں بیان کی،
اور بتا دیا کہ لوگوں کو کہ ان کے دلوں کے اندر تھا، جو دلوں کے اندر پوشیدہ تھا، جو ان کے باطن میں تھا۔ قرآن میں بہت سی آیت ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، بالکل درست بات ہے۔ اس نے اس کی بھی خبر دی کہ اسلام کو فروغ ہو کے رہے گا، چنانچہ اسلام نے معراج حاصل کر لی، اور عہد آخر میں ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا۔ قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے وطن مکہ واپس آئیں گے، چنانچہ آپ کی واپسی ہوئی۔ قرآن نے روم کے غلبے کی خبر بھی دی اور درست ثابت ہو گئی تھی۔ قرآن نے پیشن گوئی کر دی کہ رسول اسلام کو کثرت اولاد عطا کی جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آج دنیا کے بہت سے گوشوں میں نسل رسول یا سادات کرام جو ہیں موجود ہیں۔ قرآن نے چونکہ رسول کے دشمن کے منقطع اور نسل ہونے کی خبر دی تھی، لہٰذا آج ان کے دشمنوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی نظم، کوئی قصہ، کوئی داستان ایسی نہیں ہے اسے چند بار پڑھنے کے بعد طبیعت سیر نہ ہو جاتی ہو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اسے ساری عمر پڑھتے جائیے، طبیعت کو سیری بھی نہ ہوگی، دل بھی نہیں گھبرائے گا، بلکہ اس میں خوبی یہ ہے کہ جتنا غور سے پڑھیں گے اتنا لطف آتا جائے گا اور پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کلام بلاغت کے معجزہ ہونے کا کھلا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کا اور نہج البلاغہ کا اگر تقابل کیا جائے تو قرآن ایک منزل آگے نظر آئے گا اور نہج البلاغہ اس کے پیچھے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی ابن ابی طالب رہا کرتے تھے، ایسے ہی قرآن کا اور نہج البلاغہ کا ساتھ ہے کہ اگر ایک طرف معجزات بیان کی جا رہے ہیں قرآن کے، تو ان معجزات کے ذیل میں تفصیل اگر دیکھتی ہوں تو علی ابن ابی طالب کے اس نہج البلاغہ کلام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان غور کرے قرآن کے اعجاز کا ایک نتیجہ اس لیے کہ انتہائی درجے کا فصیح کلام ہے، اس کا ایک گمبورہ کمال بلند حیثیت رکھتا ہے، اور جب اس کو قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے تو اس کا پلہ سبک ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کے لحاظ سے باوجود وسیل و ذیل ہونے کے کوہتا دامن اور باوجود کامیاب ہونے کے ناکامیاب معلوم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ سچ ثابت ہو کہ اللہ کا قول ہے کہ مظفر و منصور کتاب ہے جس کے پاس باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پشت سے، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے خدا کی جو بڑی حکمت والا اور مستحق ستائش ہے۔ تو امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، اور شاہ ولی اللہ کے پوتے مولانا شاہ اسماعیل شہید اپنے رسالہ منصب امامت کی صفحہ نمبر 54 پہ تحریر کرتے ہیں۔ مولانا متقین فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں رسول کے بعد سب سے زیادہ کہ جس نے رسول اللہ کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا، رسول کی آغوش میں پلا بڑھا اور پرورش پائی، انا صدیق اکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد جو بھی اس کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ میں بولتا قرآن ہوں۔ قرآن صادق کا خصوصی وصف یہ ہے کہ حق سے خاص ربط رکھتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو شخص قرآن ناطق ہونے کا مدعی ہو اور قرآن صامت کا یہ وصف مذکور اس میں نہ ہو تو اس کا دعویٰ شاعرانہ مبالغہ ہو سکتا ہے، مگر حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن ناطق ہونے کا دعویٰ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن صامت کے اوصاف اس میں بحد کمال اور تمام موجود ہوں، خصوصاً حق سے خاص ربط و تعلق کا وصف اس میں ہونا چاہیے، جس کا حاصل عصمت کاملہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے برادر، میں تم سے وجاہت کے ہزاروں درجوں میں سے ایک بیان کرتا ہوں۔ جب بندہ خدا کے حضور میں پوری وجاہت اور عزت پاتا ہے تو اس کا قدم جو اٹھتا ہے خیر ہوتا ہے اور اس کی ہر حرکت نیکی ہوتی ہے۔ جب سوتا ہے تو اس کی تمام کروٹیں نیکیاں ہوتی ہیں،
بارگاہ الہی میں اس کا جو عمل ہوتا ہے قابل شکریہ اور مقبول قرار پاتا ہے، اور اس کا دگنا اور تگنا عمل بھی دوسروں کا مقبول نہیں ہوتا، اس کا وہی خدا کا پیارا ہوتا ہے، اور اسی کے لیے اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ جب عصمت کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے سارے کام حق ہوتے ہیں۔ لا اقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا، میں یہ نہیں کہتا کہ مطابق حق ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ عین حق ہوتے ہیں، بلکہ حق ان کے افعال سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح سورج سے روشنی نکلتی ہے۔ اور اسی کی طرف رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کہ علی علیہ السلام کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھریں۔ قرآن بھی پڑھیں جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے، جو سامت قرآن ہے، اور نعت قرآن کو بھی قبول کریں۔ اس کا رسول اللہ نے تذکرہ کیا کہ نعت قرآن کو ہی مانو، اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا۔ علی نعت قرآن تھے، حق ان کے ساتھ تھا، اور ظاہر ہے نعت قرآن کا درجہ صامت سے یقین بلند ہوتا ہے۔ قرآن صامت کے جو اوصاف ہیں قرآن ناطق میں لازماً ہونے چاہیے، لہذا چونکہ قرآن صامت رسول کا معجزہ تھا، لہذا قرآن ناطق کوئی معجزہ ہونا چاہیے۔ اللہ محمد سلیمان اپنی کتاب تحقیقات کفوی میں تحریر کرتے ہیں، عربی نصرانی جعل النبی، روایت ہے کہ ایک نصرانی نے رسول کی خدمت میں عرض کی، آپ اصحاب کہف کے متعلق اپنی کتاب میں 309 برس پڑھتے ہیں، اور ہماری کتاب میں 300 برس ہے، اس لیے ہماری کتاب میں آپ کی کتاب سے مخالف ہے۔ فقال علی لا مخالفہ، تو حضرت نے فرمایا کچھ مخالفت نہیں، مولا علی نے فرمایا کچھ مخالفت نہیں، تمہاری کتاب میں 300 برس یونانیوں کے حساب کے مطابق ہے، جو عرب کے حساب کے مطابق 309 برس ہوتے ہیں۔ فتعجب النصرانی، یہ سن کر نصرانی متعجب ہوا، علی سے اس قسم کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے، لہٰذا قیل ان علی کان معجزۃ من معجزات النبی، اسی وجہ سے کہا کہ علی رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے۔ علم میں اس قدر تحبر اور لڑائی میں دلیری اور شجاعت کے باوجود رسول کے زبردست فرما بردار اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والے، لہذا آدم من المعجزہ، اس لیے ان کا شمار رسول اللہ کے معجزات میں ہوتا ہے۔ تو قرآن صامت بھی ایک معجزہ ہے، قرآن ناطق بھی معجزہ ہے۔ قرآن صامت میں اگر وصف پائے جائے اور قرآن ناطق میں موجود نہ ہو تو قرآن ناطق ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔